انور صاحب، ابھی اگر الیکشن میں تاخیر کی باتیں ہو رہی ہیں تو ایک اور جو بڑا خطرہ ہے وہ ہے آئینی بحران۔ مارچ میں آدھے سینیٹرز ریٹائر ہو جائیں گے، نئے سینیٹرز کے لیے ہمیں الیکٹورل کالج ریکوائرڈ ہے جو کہ نہیں ہوگا اگر الیکشن نہیں ہوتے۔ تو یہ کون چاہتا ہے کہ انسٹیبلٹی ہو یا آئینی بحران پیدا ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کر لیا کہ 8 فروری کو انہوں نے انتخابات کروانے ہیں۔ اب جو لوگ اس طرح کی قرارداد لے کے آئے ہیں وہ خود بخود ایکسپوز ہوں گے، تاریخ انہیں یاد رکھے گی۔ انتخابات تو ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن یہ اس کو ذرا غور کیجئے گا، یہ جو قرارداد آئی ہے اس کے بعد بھی اگر انتخابات 100% ہوں گے، ہمارا بھی اس پہ یقین ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ انتخابات ہوں، تو یہ لوگ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایکسپوز ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ دنیا کو بتائے گی کہ ہم نے تمام تر رکاوٹیں جو تھیں ان کو ختم کیا اور ہم نے انتخابات کروا دیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انتخابات کیوں ہونے ہیں؟ ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اور آپ نے اس جو آپ نے ان کے ساتھ MOU سائن کیا اس میں آپ نے گارنٹی دی ہوئی ہے، ایک بات۔ دوسری، آپ کی جو معاشی پالیسیز ہیں ان کا تسلسل ہے، وہ کس نے کرنا ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ نے آنرشپ لیا وہ کریں گے، اور آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہے کہ کس طرح SIFC نے جس طرح انیشیٹو لیا ہے اور جس طرح اسٹاک مارکیٹ بہتر ہوئی ہے، ڈالر نیچے آیا ہے، اس طرح انہوں نے معاشی پالیسیز کو آگے لے کر چلنا ہے، اور یہ انہوں نے گارنٹی کیا ہوا ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو اور بیرونی ممالک کو کہ ہم پاکستان کو آگے لے کر چلیں گے اور اس کی ضمانت ہم دیتے ہیں۔ اب کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آ جائے، انتخابات کے نتیجے میں انہوں نے اس جو پالیسیز ہیں ان کو کیری کرنا ہے، کیونکہ اب ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ کے سیاسی فیصلے جو ہیں وہ آپ کے معاشی فیصلوں پر اثر انداز ہوں، جس کی وجہ سے ملک اس نہج پر پہنچے۔ اب آپ نے ٹیک آف کرنا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پالیسیز کا تسلسل چاہیے، اور وہ کیسے ہوگا؟ ڈیفینیٹلی اسی طرح ہوگا جب اس کی کوئی گارنٹی لے گا۔ کون لے گا؟ اسٹیبلشمنٹ نے لے رکھی ہے، عدلیہ اس کو انڈوز کرے گی اور پولیٹیکل پارٹی اس پر عمل درآمد کریں گی، جو بھی گورنمنٹ آئے گی۔ اگر نہیں کریں گی تو ایسا ممکن نہیں کہ نہیں ہو سکے گا۔ اس طرح کی باتیں پھیلائی کیوں جا رہی ہیں کہ انتخابات نہیں ہوں گے؟ یہ خود سے انیشیٹو لیا جاتا ہے سیاسی جماعتوں کے اندر سے، کہا جاتا ہے کہ جی انتخابات نہیں ہوں گے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک ابہام پیدا کیا جائے، کیونکہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا رونر ہوتے ہیں وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہمیں انتخابات نہیں ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے پکا کر رہے ہو کہ ہونے جا رہے ہیں، نہیں یہ ہوں گے، وہ میں نے آپ کو بتایا نا 100% ہوں گے۔ اچھا سلمہ، یہ دیکھیے کہ دوسری بات، اب آپ دیکھیں سینٹ کی دوسری قرارداد بھی آگی کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو کہ ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے چیزوں کو، لیکن انتخابات ہوں گے، میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات کرتا ہوں، پہلے بھی کہہ رہا تھا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ہونا ضروری کیوں ہے؟ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا معاشی پالیسیز کا تسلسل اور ملک کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں نا، جس طرح پرفارم کرنا چاہیے تھا نا مسلم لیگ نون کو پنجاب کے اندر یا باقی جلد سے، اس طرح نہیں کیے جا رہے، ماحول اس طرح دکھائی نہیں دے رہا۔ میں ابھی ریسنٹلی لاہور کا میں نے وزٹ کیا، حلقوں میں بھی گیا مختلف، وہاں پہ میں نے لوگوں سے بات بھی کی، وہ انوائرمنٹ نہیں بن پا رہا جو انتخابات کا ہوتا ہے۔ وہ کس کا کام تھا؟ بڑی سیاسی جماعتوں کا کام تھا جو کہ نہیں کر پا رہی۔ نون یہ کہتی ہے کہ ہمیں سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دے دیا جائے، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ تو اپنے طور پر کوشش کر بھی رہے ہیں۔ اور دیکھیں انہیں حساس اداروں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کئی ایسے جلسے کرنے سے منع کیا تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے جلسے کیے۔ اس طرح باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اب آگے بڑھنا ہوگا۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو چیئرمین ہیں PTI کے، وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے اور ہوں گے بھی، اور وہ کہتے ہیں ہمارا کسی ادارے سے کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے۔